تو اسی طرح میرے دوستو، انسان کے اندر کے انسان کی زندگی کے سب سے بڑا مرض اللہ کی نافرمانی. یہ ایک اندر کی زندگی کے لیے زہر ہے. چاہے زہر کتنی ہی کامیابی سے کھایا جائے یا کتنی نادانی اور جہالت سے کھایا جائے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اسی طرح قسم خدا کی، جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ یقینی ہے کہ اگر گناہ کیا جائے اور اس گناہ پر توبہ نہ کیا جائے تو وہ اپنا اثر زندگی میں ضرور دکھاتا. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، یہ زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ اسی زندگی کے اندر اسے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. من عمل سیئۃ یجز بہ، گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی. اللہ کے اس معاملے میں مختلف انداز ہیں، وہ حکیم ہے. بس اوقات تو گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تنبیہ کرتا ہے. کوئی سزا ملی، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہوا تو فوراً یہ شخص متنبہ ہو گیا کہ مجھ سے کہیں گناہ ہوا. تجربہ کر لیں کہ بعض لوگوں کو دین سے اتنا تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے. ان سے پوچھو جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ کہا بھائی جب بھی میں کوئی جھوٹ بولوں تو مجھے نقصان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسے گناہ تنبیہ کر رہا ہے، سزا تنبیہ کر رہی ہے، اسے فوراً تنبہ ہو جاتا ہے. بعض خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے کہ آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی میں اپنی بیوی میں، اپنے غلام میں، اپنی سواری میں کچھ کوتاہی دیکھتا، حکم عدولی دیکھتا تو فوراً سمجھتا آج کہیں اللہ کی نافرمانی ہو چکی. یہ تنبہ ہے. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے، عذاب میں تاخیر ہوتا ہے. اس نے گناہ جوانی میں کیا، سزا اسے بڑھاپے میں مل رہا ہے. پھر یہ روتا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں ستایا جا رہا. ارے میاں، جوانی کے گناہ آج اپنے نتائج دکھا رہے ہیں. جوانی میں اللہ کو ناراض کیا، بڑھاپے میں اسی کی ماں، اسی کی بیوی، اسی کی اولاد اس کی خلاف ہو جاتی ہے. کیا یہ کم عذاب ہے کہ بڑھاپے کے اندر جب اسے اولاد کی بھی خدمت کی ضرورت ہے، بیوی کی بھی خدمت کی ضرورت ہے، وہ دونوں نافرمان بن جائیں؟ یہ بولتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کرے احساس پیدا ہو جائے، ارے میاں جوانی میں گناہ کیا، سزا اب مل رہی ہے. اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی. لیکن من عمل سیئۃ یجز بہ، اللہ کی سنت یہی ہے کہ سزا ملتی ہے، چاہے وہ ڈھیل سے ملے. کرتا رہتا ہے گناہ، کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ معاملہ جب کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا لیکن گناہ بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اب یہ حیران پریشان، یہ کیوں ہو رہا؟ ارے اپنی ماضی پہ نظر تو کر، کہاں کا تو نے اللہ کو ناراض کیا، آج اس کی سزا مل رہی ہے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. تیسری صورت اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر چلا رہا ہے. کیسے؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہا اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھل چکے. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. عہدے بھی مل رہے، عزتیں بھی مل رہی، اولاد بھی جوان، کاروبار بھی بہت اچھا، آمدنی بھی بہت اچھی ہو رہی، منافع روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا، کاروبار چمکتا ہی جا رہا. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل. اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اب یہ نہیں سمجھتا یہ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے. میں نافرمانی کر رہا، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے اور پکڑ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. کبھی تنبہ ہوتا ہے، کبھی مہلت ملتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے یہ خفیہ تدبیر چلتی ہے کہ ٹھیک ہے اسے اور چلنے دو، اسے اور مزے اڑانے دو. اس لیے میرے دوستو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی، ناجائز آمدنی کا سلسلہ بھی چل رہا، حرام ذرائع بھی استعمال کر رہا، دوسروں کی دولت لوٹ گسوٹ بھی جاری ہے، بددیانتی بھی کر رہا.
غیروں کے حقوق بھی ضائع کر رہا اور نعمتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا، تو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے۔ فلما، اصل میں بہت سارے ہم جیسے نادانوں کو تو غلط فہمی ہوتی، ارے میاں میں اتنا نیک بن گیا اور وہ اتنا اللہ کا نافرمان مزے کر رہا ہے۔ وہ ارے مزے نہیں کر رہا، اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری شروع کر دی ہے اور اللہ ہمارے اوپر کوئی مصائب بھیج رہا ہے تو یہاں معافی کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، وہ تو خفیہ تدبیر ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قابل رشک نہیں ہے، بلکہ وہ تو زیادہ افسوسناک معاملے کے اندر ہے۔ تو یہ سارے غلط کام کر رہا لیکن نعمتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا، تو اللہ کا یہ خفیہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر موت جب آتی ہے تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی، اس کے نتائج زندگی میں آدمی دیکھتا ہے۔ سب سے بڑا ایسا آدمی بڑا احسان فراموش بن جاتا ہے، کھاتا اللہ کا ہے اور اس کی نعمتوں کے یوں نہ قدری کرتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضرت اللہ سے ڈر لگتا ہے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، کوئی ایسی تجویز دے دیں، تدبیر بتائیں کہ گناہ کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ والے بھی بڑے مشفق ہوتے ہیں مخلوق خدا پر۔ اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا، کہا بیٹے چند تجویزیں دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لو۔ کیا ضرور بتائیں؟ کہا بیٹے پہلی تجویز یہ ہے کہ ایسی جگہ زندگی گزار لو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ غفلت کے سارے دروازے اس نے پہلے سے بند کیے ہیں۔ آدمی غافل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ نے خبردار کیا ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ انسان غافل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، اللہ نے خبردار کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ارے اللہ تیری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، تیرے دل کی تصویروں سے بھی واقف ہے۔ انسان غافل ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کمرے میں اندھیرے میں میں اکیلا ہوں، اللہ نے خبردار کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میاں اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ پھر انسان غافل ہوتا ہے کہ مجھے کون کیا کرے گا، مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، پکڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، مجھے گناہ پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اللہ نے خبردار کیا ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، وہ اپنا کوڑے کا عذاب کا کوڑا بھیج دیا کرتا ہے، وہ تو ڈھیل کا معاملہ ہے۔ دے رکھی آنکھیں نافرمانی میں لگا ہے، ارے اللہ جو دینا جانتا ہے ان آنکھوں کو چھیننا بھی جاتا ہے۔ دے رکھی اللہ نے صحتیں، اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، اللہ نے جو صحت دے رکھی ہے وہ اللہ اس صحت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ ارے اللہ نے شباب دے رکھا ہے جو اللہ یہ دے سکتا ہے، اللہ اس کے اندر موذی امراض بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ارے اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، جو اولاد دے سکتا ہے وہ اللہ اولاد کو چھین بھی سکتا ہے۔ ارے جس اللہ رب العزت نے عزت بھری روزی دے رکھی ہے وہ اس اللہ رب العزت اس عزت بھری روزی سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے معاشرے اور سوسائٹی میں عزت والا رکھا ہے وہ اللہ ذلیل بھی گھر بیٹھے کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کہا بیٹے یہ کر لو، کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا بیٹے پھر دوسری تجویز دیتا ہوں، ایسا کرو کہ اس اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ کھاؤ گے نہ اس کی بات ماننا ضروری ہوگی۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اسی کا کھاتے ہیں اسی کا پیتے ہیں، نہ جانے ایک ایک گھڑی کے اندر کتنی مولا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کرو کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت یوں کہہ لینا کہ تھوڑی مجھے مہلت مل جائے کہ میں توبہ کر لوں۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے اندر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ آدمی بازار جاتا ہے، نہ جانے کتنے منصوبے بنا کر لاش واپس آتی ہے، نہ جانے اس نے اپنے دل و دماغ میں کیسے کیسے منصوبے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا فرشتہ اس میں ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کا کفن تو بازار میں آ چکا ہے اور اس کی تدبیریں دیکھو۔ کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کر لو کہ جب موت آ جائے اور قبر میں چلے جاؤ اور منکر نکیر آئے
تو وہاں یہ کہہ دینا کہ اندر نہیں آ سکتے. کہا جی بھی نہیں ہو سکتا. کہ بیٹے پھر جب تیرے خلاف دفعہ لگ جائے اور تیری جہنم کی سزا تجویز ہو جائے تو پھر تم کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے جب دیکھا کہ اب نوجوان کی دل کی زمین سازگار ہے تو فرمایا بیٹے جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں، جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں، پھر اس رب کی نافرمانی کرتی اس رب سے حیا کیوں نہیں آتی؟ اتنی احسان فراموشی بھی تو اچھی نہیں ہوتی. تو وہ نوجوان فوراً کہنے لگا حضرت آج کے بعد میں آپ کے سامنے توبہ کروں. تو اللہ کا کھائیں اور اللہ کی نافرمانی بہت بڑی احسان فراموشی ہے، بہت بڑی احسان فراموشی.